أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الكافرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور انہی دو آیات پر یہ سورۃ المؤمن کا اختتام ہوتا ہے، یہ سورت ختم ہو جاتی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنی طاقت پر یا مال کی طاقت پر یا تعداد کی طاقت پر فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، یا جو ان کے پاس معاش کا علم ہے، علم معاش، وہ علم جس کے ذریعے سے انسان یہ سیکھے کہ دنیا کیسے کمانی ہے اور دنیا کیسے بڑھانی ہے، چاہے اس کی وجہ سے اللہ کی ذات ناراض ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے آخرت کی پکڑ لازم آئے، چاہے اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں. لیکن اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایک بندہ اس پہ فخر کرنے لگے، اترانے لگے، غرور کرنے لگے کہ میرے پاس تو علم معاش ہے، مجھے وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس کے ذریعے سے دنیا کو اور مال کو کیسے بڑھایا جائے، تو حقیقت میں یہ بندہ اللہ پاک کو ناراض کر رہا ہے، آخرت کی بہت بڑی مصیبت اپنے سر کے اوپر لے رہا ہے. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ایسے بندوں کا آخری انجام ذکر کیا کہ جب ان پر اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب یہ لوگ ہماری پکڑ کو دیکھتے ہیں، ہمارے عذاب کو دیکھتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو کہتے ہیں ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے. بہت غور کریں گے دوستو، جب یہ نافرمان بندے اللہ کے عذاب اور پکڑ کو دیکھتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جو کچھ اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہرا رہے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی توحید کا اقرار اور شرک سے انکار یہ بندہ کر رہا ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ہماری اس پکڑ کو دیکھنے کے بعد اب یہ ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہماری اس پکڑ کو دیکھنے کے بعد اب یہ ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی عادت ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے اللہ کے بندوں میں. وخسر ہنالک الکافرون، اور جب یہ کیفیت کافروں کے سامنے آتی ہے تو وہ خسارے میں چلے جاتے ہیں، نقصان میں. اب یہ آیات بڑی اہم ہے دوستو، دماغ کو بھی حاضر کریں گے
اور بات کو سمجھیں گے بھی۔ اللہ کے ہاں بندے کے لیے بڑی مہلت ہے، بڑا موقع ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے ہوش و حواس قائم ہو اور یہ اس ہوش و حواس کے آخری لمحے میں کلمہ طیبہ دل سے پڑھ لے تو یہ مومن بھی ہوا اور یہ کامیاب بھی ہوا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے دوستو۔ لیکن اگر ہوش و حواس کی کیفیت ختم ہو گئی یا بندے نے عذاب کے آثار آنکھوں سے دیکھ لیے یا وہ اپنی کیفیت میں برقرار نہیں رہا، اسے بالکل غافل و مغفل ہے، اور اس وقت اس کی زبان سے کلمہ شہادت نکل آئے، اللہ پر اقرار نکل آئے، ایسے وقت کا جو ایمان ہے اس کو کہتے ہیں ایمان بأس۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ ایمان بأس، با الف اور سین، یہ ہے ایمان بأس۔ اس کے مقابلے میں دوسری صورت ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان یأس، یا کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ جائیں گے نا تو ہمیشہ کے لیے آسانی۔ تو ایک ہے ایمان یأس یا کے ساتھ، اور ایک ہے ایمان بأس با کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ جو آیات ہمارے سامنے آج ہے، اس میں اللہ پاک کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان بأس بندے کو نفع نہیں دے سکتا۔ ایمان بأس جو با والا ہے یہ بندے کو نفع نہیں دے سکتا، چاہے وہ بندہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہو، ایمان کا اقرار کر رہا ہو، شرک سے بیزاری کر رہا ہو، لیکن وہ ایمان بأس ہے۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے، حدیث پاک میں جو فرمایا، یقبل اللہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک اس پر حالت غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ اور حالت غرغرہ کیا ہے؟ ایمان بأس ہے دوستو، ایمان بأس۔ ایمان بأس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے سے اس زندگی کی سمجھ بوجھ چلی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ بعض دفعہ ایک بندہ بیمار ہے، صاحب فراش ہے، بستر مرگ پر ہے، مومن بندہ ہے، ہمارا عزیز ہوگا، ہمارا رشتہ دار ہوگا، ہمارا دوست ہوگا، ہمارے بڑے ہوں گے، ہمارے چھوٹے ہوں گے، لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب بالکل آخری کیفیت آ گئی، آپ گئے، آپ نے پوچھا کہ بھئی طبیعت کیسی ہے، تو وہ ایک ایسا جواب دے دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ایسا ہوتا ہے نا، آخری کیفیت میں انسان دائیں بائیں کی، 20 سال پہلے کی، 50 سال پہلے کی، دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کی ایک ایسی چیز کا ذکر کر دے گا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اب اس کے دماغ کی کیفیات صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ؟ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ یہ بندہ حالت غرغرہ میں آ چکا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ ایک مومن بندہ جس نے پوری زندگی ایمان میں گزاری، ایمانی زندگی میں چلا، اور چلتے 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 حالت غرغرہ میں جب آیا، اب بے خودی کی کیفیت میں ہے، کچھ دائیں بائیں کی باتیں کر رہا ہے، اس دائیں بائیں کی کیفیت کے اندر چاہے اس کے زبان سے کلمہ کفر نکل بھی جائے، تب بھی اللہ پاک اس کے ایمان کو معتبر سمجھتے، اس لیے کہ حالت غرغرہ تک یہ کسی کیفیت میں تھا؟ حالت ایمان میں تھا، لہذا اس کا ایمان معتبر ہے۔
حالت غرغرہ کے بعد کی جو کیفیات ہیں، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو دوستو، ہم اتنے نادان ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم مرنے والے کی بالکل آخری کیفیات کو دیکھ کر کے بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے یہ کہہ دیا، اس کا چہرہ ایسا ہو گیا خدا نہ خواستہ، اور اس کا یہ ہو گیا، وہ گالیاں دے رہا تھا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہ سب چیزیں اگر حالت غرغرہ کی ہے نا دوستو، اس سے اس کی آخرت پر قبر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ اللہ کی مہربانی۔ لیکن اگر یہی معاملہ ایک کافر نے کیا، اللہ نے اس کو مہلت دی، وہ چلتا رہا، ہدایت قبول نہیں کر رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہا، شرک سے بیزاری نہیں کر رہا، اور چلتے حالت غرغرہ میں آ گیا۔ اب موت کے فرشتے دیکھ لیے، آخرت کے احوال دیکھ لیے، عجیب و غریب چیزیں سامنے آ گئی، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہوتا۔ اس کیفیت میں اس بندے نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اس بندے نے شرک سے بیزاری ظاہر کر دی، لیکن یہ وہ ایمان ہے جو حالت غرغرہ کا ہے، اس کو کہیں گے ایمان باس، اور یہ ایمان باس اس بندے کو آخرت میں نجات نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اور ایمان یأس وہ ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ حالت غرغرہ کے اندر کچھ اول فول بول بھی دے، دائیں بائیں بھی بول دے، غلط بات بھی کر لے، لیکن اللہ پاک فرشتوں سے یہ فرما دیتے ہیں کہ اب اس بندے کے کسی قول کا اعتبار نہیں، یہ جس کیفیت میں حالت غرغرہ میں داخل ہوا یہ مومن تھا، ہمارے پاس یہ مومن بن کے آیا، لہذا اس کے ساتھ ایمان والوں جیسا معاملہ ہوگا اور یہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ یہ انسان ایمان کی قدر کر لے، اس لیے کہ ایمان باس اگر یہ ظاہر کر بھی دے گا تو وہ اس کو کوئی نفع نہیں دے سکے گا، پھر بھی یہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایمان اور کلمہ شہادت کا اقرار اور شرک سے بیزاری بہت بڑی نعمت ہے، کوئی دنیا کی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی دوست۔ اس لیے عملی کمزوری کو دیکھ کر، کسی کی ظاہر کی حالت کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح۔ ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کی فکر ہوگی، اس کو ترغیب دیں گے، اس کو تیار کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اگر ماتحت ہے تو اس پہ سختی بھی کریں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ کہے کہ بھئی میں نے فلاں کو دیکھا کہ بھئی وہ تو برے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں کو میں نے دیکھا کہ نماز کے وقت میں باہر بیٹھا ہوا تھا، لہذا ہم کہتے ہیں پکا ٹھکا جہنمی ہے، وہ تو چلا گیا، ناکام ہو گیا۔ یہ نہیں، اس کے پاس ایمان ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اور جو بندہ ایمان لے کر اللہ کے پاس چلا گیا، اب جو اخلاص والی مشین ہے نا دوستو، وہ اس دنیا میں تو ہے نہیں، وہ ترازو اس دنیا میں اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں، وہ ترازو صرف آخرت میں لگے گا۔ اس لیے جو حدیث پاک میں فرمایا نا، اور بالکل اختتامی حدیث، ایک طالب علم جس حدیث کو پڑھ کے عالم بنتا ہے نا دوستو، بخاری شریف کی آخری روایت، وہ وزن اعمال کی ہے کہ بندے کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ہم علماء سے سنتے ہیں، آپ آخری حدیث کا درس سنتے ہیں تو علماء کیا کہتے ہیں کہ اس دن ترازو کے اندر جو اعمال رکھے جائیں گے، ان اعمال کا وزن کس بنیاد پر ہوگا؟ اخلاص کی بنیاد پر۔ اخلاص اچھا ہے ترازو جھک جائے گا، اگر اخلاص سے خالی ہوگا بہت سارے اعمال ہوں گے لیکن کوئی وزندار نہیں ہوں گے، اور وہ ترازو اس دنیا میں اللہ پاک نے رکھا نہیں، انسان کے اختیار میں دیا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جو ایمان کی نعمت آج ہمارے دل میں ہے،
اور جو کلمے کی نعمت آج ہمارے پاس ہے اور جس کی فکر آج ہر مسلمان کر رہا ہے اور جس کو لے کر ہمارے یہ مہمان ساتھی پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں اور یہ جماعتیں نکلتی ہے اور یہ علماء فکر کرتے ہیں اور یہ خیر کی مجلسیں لگتی ہے، یہ صرف اس ایمان کی فکر ہے کہ بندہ یہ لے جائے اور یہ لے کے چلا جائے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مومن بندہ ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا، اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اللہ فضل فرما دیں گے، اس بندے کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اعمال کی کمزوری کا ازالہ ہو سکتا ہے، معافی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کے بغیر گیا کوئی صورت بھی کامیابی کی نہیں بن سکتی دوست۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج جو فتنے امت کو درپیش ہے ان فتنوں کا تعلق اعمال سے ہے ہی نہیں، یہ ڈائریکٹ ایمان کے ساتھ، وہ ایمان پر حملہ آور فتنے ہیں کہ انسان کے ایمان کو ڈگمگا دے، اس کو شک میں ڈال دے، اس کو تردد میں ڈال دے، اس کو تذبذب کے اندر ڈال دے، اس کو اللہ کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیں۔ یہ ایک شک والی زندگی گزار کے آ جائے، اس کا ایمان ضائع ہو گیا، اخلاص کے بغیر ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، علماء نے لکھا کہ بندہ اس دعا کا اہتمام کرے، الحمدللہ علی نعمت الایمان۔ آسان سی دعا ہے نا، الحمدللہ علی نعمت الایمان، اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام